تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ حجر اسود جنت کے یاقوتوں میں سے ایک ہے جسے سیدنا آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے اور تعمیر بیت اللہ کے وقت ایک گوشہ میں نصب فرمایا تھا۔ طوفان نوح علیہ السلام میں حضرت آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ آسمانوں پر اٹھائے جاتے وقت اس متبرک پتھر کو شکم جبل ابی قبیس میں امانت رکھ دیا گیا تھا۔ پھر تعمیر ابراہیمی کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں پیش کر دیا تھا۔ اس طرح اسے پھر اسی جگہ کی زینت بنا دیا گیا جہاں پہلے رونق افروز تھا۔ اس کے فضائل اور اوصاف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات حدیث اور تاریخ کی کتابوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، لیکن جنت کا یہ انمول موتی عالی مرتبت مقدس و متبرک یاقوت گردش ایام کی ستم رانیوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ متعدد بار اسے فساق و فجار ظالموں کے ہاتھوں تختہ مشق بننا پڑا، بارہا حوادثات کا شکار ہوا اور اس کے نازنین بدن پر کتنی ہی مرتبہ زخم آئے۔ 318 ہجری میں جب مکہ مکرمہ کرامتہ کے دستے تصرف میں آیا تو ابو طاہر سلیمان بن حسن نے، جو کرامتہ کا سردار تھا، حرم محترم میں خون کی ہولی کھیلی۔ 18 ذوالحجہ 318 ہجری کو اس قدر قتل عام کیا کہ حجاج کی لاشوں سے چاہے زمزم بھر گیا۔ شہر اور مضافات کے 30,000 بے قصور افراد کو موت کی نیند سلا دیا، جن میں 1700 حاجی اور 700 طواف کرنے والے بھی شہید ہو گئے۔ اس نے یہ سارا کھیل میزاب رحمت یعنی کعبہ شریف کا پرنالہ جو سونے کا تھا اکھاڑنے، مقام ابراہیم اور حجر اسود چوری کرنے کے لیے نامشکور جسارت کے لیے کھیلا تھا۔ 2 آدمی اس مذموم حرکت کے لیے کعبہ شریف پر چڑھے، مگر آنے واحد میں سر کے بل زمین پر گر کر واصل جہنم ہو گئے۔ مقام ابراہیم تو اس کے دستے تصرف سے مامون رہا، کیونکہ خدام حرم نے اسے پہاڑ کی گھاٹی میں کہیں چھپا دیا تھا۔ مگر 14 ذوالحجہ 318 ہجری بروز اتوار عصر کے وقت جعفر بن حلاج نے ابو طاہر کے حکم سے حجر اسود کو قدال سے اکھاڑ لیا، اس پر کئی ضربیں لگائیں جس سے کچھ ریزے ٹوٹ گئے اور اپنے ساتھ بحرین لے گئے اور اس کی جگہ خالی رہ گئی۔ تقریباً 22 سال کا طویل زمانہ گزر جانے کے بعد بحرین کے شہر حجر سے بروز بدھ 10 ذوالحجہ 339 ہجری کو یہ مبارک پتھر واپس ہوا۔ واپسی بھی معجزہ نما تھی۔ کرامتیوں سے بار بار واپسی کا مطالبہ جب زور پکڑ گیا تو انہوں نے یہ عذر لنگ پیش کیا کہ وہ پتھر تو دوسرے پتھروں میں مل جل گیا ہے، ان میں سے الگ کرنا ہمارے بس کا روگ نہیں۔ اگر تمہارے پاس اس کی کوئی علامت ہے تو تلاش کر لو۔ چنانچہ علماء کرام سے استفسار کیا گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا، ان سب پتھروں کو آگ میں ڈالا جائے، جو پتھر آگ میں پگھل یا پھٹ جائیں وہ حجر اسود نہیں۔ حجر اسود کو آگ متاثر نہیں کر سکتی کیونکہ یہ جنت کا پتھر ہے۔ اس طرح اس مقدس پتھر کی برتری اور مقبولیت کا لوہا منوا کر اسے واپس لوٹایا گیا اور پھر سے کعبہ شریف کی زینت بنا دیا گیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ ظالم ابو طاہر چیچک کے عارضہ میں مبتلا ہوا، اس کا جسم پھٹ گیا اور نہایت ذلت کے ساتھ مرا۔ ابو طاہر کرامتی بدبخت کو ابراہ کی طرح بیت اللہ کے بجائے اپنے شہر حجر میں حج کا اجتماع کرانے کا جنون دماغ میں پیدا ہوا۔ اس نے اس غرض سے ایک عالیشان محل بنوایا جس کا نام دار الحجرہ رکھا۔ چنانچہ 318 ہجری میں حج کے ایام میں ایک لشکر جرار لے کر مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوا۔ طواف کرنے والوں، نماز پڑھنے والوں اور احرام کی حالت میں حاجیوں پر دستے ستم دراز کیا۔ حد یہ کہ حرم محترم کے اندر بھی بے طریق قتل کیا۔ شہر کے علاوہ گرد و نواح میں قتل عام کا بازار گرم کیا۔ 30,000 بے گناہ انسانوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کیے۔ اس قدر روح فرسا واقعہ کبھی رونما نہیں ہوا تھا۔ وہ ظالم کہتے تھے کہ تم مسلمان کہتے ہو، جو حرم میں داخل ہو گیا وہ مامون ہو گیا، بتاؤ اب امن کہاں گیا؟ ابو طاہر نے کعبۃ اللہ کا دروازہ اکھاڑ پھینکا، غلاف کعبہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے فوجیوں میں بانٹ دیے، حجر اسود کو اکھاڑ کر ساتھ لے گیا، اہل مکہ کے گھر بار اور مال و متاع کو لوٹ لیا۔ اس نے روانگی کے وقت یہ اعلان کر دیا کہ آئندہ سے حج کرنے والے اس کے ہاں آئیں گے۔ حجر اسود کے استلام سے طواف کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ جنت کا پتھر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے گناہ جذب کرنے کا عجیب تاثیر رکھی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت حجر اسود جنت سے اترا تو وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر آدمیوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ اور ترمذی شریف کی ایک روایت میں ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم
جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں۔ اگر اللہ ان کی روشنی کو ختم نہ فرماتا تو یہ پوری زمین و آسمان کو روشن کر دیتے۔ نیز یہ بھی مروی ہے کہ حجر اسود قیامت کے دن اپنا بوسہ لینے اور استلام کرنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا، اور اس دن اللہ تعالیٰ اس کو زبان اور ہونٹ عطا فرمائیں گے۔ اس حجر اسود کو اپنے عمل خیر کا گواہ بنا لو، کیونکہ قیامت کے دن یہ سفارشی بن کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے استلام کرنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ اس کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہوں گے۔ پیغمبر علیہ السلام سے حجر اسود کا بوسہ دیکھتے وقت رقت و زاری بھی ثابت ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تقبیل و استلام کو گویا کہ اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کرنا قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حجر اسود کو ہاتھ لگائے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کر رہا ہے۔ باقی حجر اسود کے رنگ سے متعلق احادیث میں جو وارد ہے اس کا بیان اوپر آ چکا ہے کہ بنی آدم کے گناہوں نے اس کا رنگ کالا کر دیا، لیکن ہمیں ایسی کوئی حدیث نہیں ملی جس میں یہ صراحت ہو کہ حجر اسود کا رنگ کالا ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔